لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہوئے سلسلے گفتگو ہمارا اس مقام تک پہنچا کہ کل ہم نے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن مجید سے ہدایت لینا یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کس راستے سے ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے وہ کچھ ہسٹوریکل پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے کہ تاریخ میں ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جن کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمارے لیے پکچر اور زیادہ کلیئر ہو جاتی ہے، تصویر اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ہمیں اب اگر کسی دروازے سے کسی علم کو لینا ہے، اگر ہم کسی دروازے سے کوئی چیز سیکھنا یا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح سے اور کتنا اوتھینٹک ہونا ضروری ہے. یہاں پر میں کل کی بات کا ایک بریف خلاصہ کر کے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کروں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ رسول خدا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو اسلام پھیل رہا تھا وہ فقط ایک، یعنی خود رسول خدا سے جو چیز پوچھی جا رہی ہے، جو رسول خدا بیان کر رہے ہیں، جو قرآن وہ دے رہے ہیں، جو ان کی زبان سے آ رہا ہے، بس وہی بیان ہو رہا ہے. لیکن بعد کے ادوار میں، بعد کے ٹائم میں ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ انٹرپریٹیشنز بدلتے چلے گئے. اور جب انٹرپریٹیشنز بدلتے چلے گئے تو پھر ایک سوال اور ایک رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ انٹرپریٹیشنز جب بدلے تو کیا پروردگار عالم نے ان سارے انٹرپریٹیشنز کو کہ جو لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا تھے، کیا ان کو انڈورس کیا ہے؟ کیا ان کو پروردگار عالم نے اوتھینٹسٹی دی ہے یا نہیں؟ اگر دی ہے تو اس کا کوئی قرآن میں ثبوت ہونا چاہیے، اور اگر نہیں دی ہے تو پھر پروردگار عالم نے کوئی راستہ رکھا ہوگا کہ اگر رسول خدا دنیا سے چلے گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا رہنا چاہیے جو رسول جیسا ہو.
اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ جب مباہلہ کے میدان میں گئے تھے تو انفسنا کی منزل پر اگر نفس رسول کے طور پر کسی کو معارف کروایا تھا تو سوائے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور دوسری ذات نہیں تھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نفس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ جو جان کی طرح ہو. واقعہ مباہلہ آپ نے سب نے سنا ہے، ابھی مباہلہ کی یعنی تاریخیں گزری ہیں تو آپ نے کم سے کم ان آیات کو ضرور سنا ہوگا کہ جو مباہلہ سے ریلیٹڈ ہیں. اب اس آیت مبارکہ میں خداوند متعال نے بہت اوپن گراؤنڈ رکھا ہوا تھا. جب پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ اے حبیب آپ ان لوگوں سے جب علم آ چکا ہے، جب علم آ جانے کے بعد جب یہ بحث کر رہے ہیں تو پھر کیا کہیں؟ کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفس لے کر آؤ. اور تاریخ گواہ ہے کہ رسول خدا نے اس موقع پر، یہ بالکل رسول خدا کی آخری زندگی کے واقعات میں سے ہے، رسول خدا نے اس بھرے مدینے میں سے اگر کسی کا انتخاب کیا تھا، اگر کوئی ایسا تھا جو رسول کا بیٹا کہلا سکتا تھا تو سوائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے کوئی اس طاقت میں نہیں تھا کہ وہ رسول کا بیٹا بن کے اس مباہلہ کے میدان میں جا سکے. جبکہ ابنا کا لفظ تھا، ابنا پلورل ہے، اس کے اندر جتنے چاہے آ سکتے تھے. نساء لفظ پلورل ہے، لیکن نساء کی منزلت پر رسول خدا اگر کسی لے کے جا رہے ہیں تو چاہتے تو عورتوں کو لے کر جا سکتے تھے. مدینہ کی عورتیں بہت زیادہ تھیں، رسول کے رشتہ دار بھی تھے، لیکن جو واقع مباہلہ میں خدا کے توحید کی گواہ بن سکتی ہو ایسی منزلت و مقام والی خاتون سوائے خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا. اللہم صلی علی محمد. اور تیسرا یہ بھی لفظ قرآن نے استعمال کیا، انفسنا و انفسکم، نفس نہیں کہا، انفس کا، انفس پلورل ہے. تو کیا کوئی ایسا تھا کہ جسے رسول خدا نے انٹروڈیوس کیا ہو یہ میرے نفس کے مقابل ہے، یہ میرا نفس ہے، یہ میری جان کی طرح ہے، سوائے علی ابن ابی طالب کے؟ تو بس یہ جو سلسلہ ہے کہ قرآن مجید جس طرح سے کھل کر بیان کرتا ہے کہ قرآن اگر سینہ رسول خدا میں اترا ہے، اگر قلب رسول پر یہ قرآن کی آیات اتری ہیں اور وہ جب قرآن بیان کریں گے تو قرآن کا مطلب سیکھنا ہو تو خود رسول خدا کی زبان سے سیکھنا، اور اگر رسول خدا دنیا سے جائیں تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کم سے کم نفس رسول کی منزلت رکھتا ہو. اس سے کم پہ کمپرومائز نہیں ہوگا، اس سے کم پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی آیت کو پیش کر کے اور کوئی بھی مطلب بیان کر دے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہوگی. بس ہم جس ہدایت کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ موسٹ اپرائٹ وے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور مومنین کو بشارت دیتا ہے، ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے جو صاحب عمل بھی ہوں، عمل صالح کرنے والے بھی ہوں، کہ ان کے لیے خدا نے اجر رکھا ہے. بات یہاں کے آگے بڑھاؤں، بس یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ راستہ، وہ قانون، وہ ہدایت جو قرآن مجید ہمیں دے رہا ہے، وہ پورا ایک دین جو قرآن مجید ہمیں سکھانا اور سمجھانا اور بتانا چاہتا ہے، کیا یہ صرف انفارمیشنز کی حد تک ہے کہ بس یاد کر لیا تو کافی ہو گیا؟ کیا یہ ایسا ہے کہ اس کو میں نے حفظ کر لیا تو کافی ہو گیا؟ حافظان قرآن ہیں جن کے سینوں میں حفظ کیا ہوا قرآن ہے، لیکن صرف حفظ کرنے سے ذمہ داری پوری ہو جائے گی؟ نہیں، حفظ کرنا ذمہ داری ہے، اچھی بات ہے. پروردگار عالم جتنی آیتیں انسان حفظ کرتا ہے، جتنی آیتیں انسان کو یاد ہوتی ہیں، یہ قرآن مجید کا پروٹوکول ہے کہ قیامت کے میدان میں جنت میں جب انسان جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ کہ جتنی آیتیں پڑھتا چلا جائے گا جنت میں اس کے درجات اتنے ہی بڑھائے چلے جائیں گے. یعنی یہ قرآن کی آیات ہیں جن کو یاد کرنے کا ایک ثواب ہے، اجر ہے، کہ ہمارے پاس، ہمارے حافظے میں، ہماری میموری میں یہ قرآن حفظ بھی ہونا چاہیے. اچھا، حفظ تو ہے، مثال کے طور پہ کسی کو 2 سورتیں یاد ہیں، 3 سورتیں یاد ہیں، 10 سورتیں یاد ہیں، کسی کو پورا قرآن یاد ہے. جس نے جتنا قرآن سیکھا، یہ تو ایک یاد کرنے کی ذمہ داری تھی،
جو روزانہ ہمیں نماز کے اندر بھی ضرورت پڑتی ہے کہ نماز کے اندر بھی سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے، ایک اور دوسرے سورہ کا پڑھنا واجب ہے، یہ تو قرآن کے اعتبار سے ہے ذمہ داری. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہمیں یاد کر لیا ہم نے، یہ جو دین جس ہدایت کی طرف ہمیں لا رہا ہے، جس گائیڈنس کی طرف لا رہا ہے، وہ گائیڈنس کون سی، کیسی گائیڈنس ہے؟ کیا وہ ایسی گائیڈنس ہے کہ جیسے ہم مثال کے طور پر دنیا کے دیگر چیزوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کے دیگر جگہوں پر قوانین کو دیکھتے ہیں، جتنا ہماری مرضی میں آتا ہے ہم اس کو لے لیتے ہیں اور جتنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا یہ اس طرح کی گائیڈنس ہے؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں یا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کی جو گائیڈنس ہے وہ ایسی گائیڈنس ہے کہ جیسے اردو کے اندر بہت محاورے استعمال ہوتے ہیں، مثلا کہا جاتا ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا، بعض اوقات کہا جاتا ہے نا کہ مروت میں کہا جاتا ہے، ایک مثال انکساری میں کہا جاتا ہے. کیا سورج اور چراغ کوئی کمپیریزن ہے؟ کوئی کمپیریزن نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نا یہ. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا سورج اور چراغ کا جیسا کمپیریزن ہے جس کو آپ ناممکنات میں سے، امپاسبل میں سے شمار کرتے ہیں؟ کیا قرآن جس ہدایت کی بات کر رہا ہے یہ دنیا میں جتنے بھی قوانین بنے اس کا مقابل کیا چراغ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا پورے دنیا میں جتنے بھی لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کیا چراغ کی بھی حیثیت رکھتے ہیں؟ ہر انسان کہے گا نہیں، انسان کا بنایا ہوا قانون قاعدہ جو بھی لا ہو وہ سب الگ اور وہ سب غلط ہو سکتا ہے. قرآن کی گارنٹی یہ ہے کہ قرآن کا بتایا ہوا قانون ایسا ہے کہ جو آج بھی صحیح ہے، کل بھی صحیح ہے، قیامت تک صحیح رہے گا. اس لیے کہ قرآن نے کہا نا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کل میں نے آیت مبارکہ پیش کی، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ 1400 برس پہلے قرآن آیا تھا اور وہ 1400 برس پہلے قرآن سکھا رہا تھا کہ اس زمانے کے لوگوں نے اگر اس پر عمل کیا تو صحیح ہو گیا، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک آج 1400 برس بعد یا آج سے 1000 برس بعد اگر کوئی انسان آئے اور کہے آج تو جو ایڈوانس ورلڈ ہو گئی ہے، آج تو اے آئی کی دنیا ہے، ایسے بھی آگے نکل گئے، تو اب اس قرآن کو کیسے عمل کریں؟ کیا یہ بات ہے؟ کیا کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قرآن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے؟ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہو سکتا. قرآن خدا نے نازل کیا ہے، اور جس خدا نے یہ نازل کیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے اور جب قیامت تک رہنے والا ہے اس کا بتایا ہوا قانون نہ کبھی غلط ہو سکتا ہے، نہ کبھی کم ہو سکتا ہے، نہ کبھی خراب ہو سکتا ہے. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی ہدایت و قرآن کا راستہ. بس ایک اور جملہ کہوں، بس یہ تو ہم مان گئے کہ قرآن کا راستہ ہمیشہ حق کا راستہ ہے. قرآن جو بات کرتا ہے، قرآن جو سکھاتا ہے بالکل صحیح سکھاتا ہے. قرآن جس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے بالکل صحیح چیز کی طرف متوجہ کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. کل جو ہم نے بات کی تھی اب میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں. کل ہم نے کیا بات کی؟ قرآن بات تو صحیح کر رہا ہے، قرآن نے جو بات بیان کی ہے وہ تو موسٹ اپرائٹ وے میں، قرآن جو قانون دیتا ہے وہ تو بالکل ایکیوریٹ ہے. لیکن انسانوں نے اگر اس راستے سے قرآن نہیں سمجھا جس راستے سے قرآن سمجھنا چاہیے تھا تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خود اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ ایسی ایسی حدیثیں آئیں کہ جن کو خود انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں غلط تھیں، ایسے ایسے جملے آئے کہ جن کو کہا گیا کہ یہ باتیں غلط تھیں. جبھی تو صحیح بنی، جبھی تو یہ ساری چیزیں آئیں، جبھی تو سارے ٹریڈیشنز کو باہر نکالا گیا. بس یہ ہوا نا. تو جب اہل سنت کے ہاں یہ موجود ہے تو کیا ہمارے ہاں جتنے ٹریڈیشنز آئی ہیں وہ ساری صحیح ہیں؟ کیا ہمارے پاس جتنی حدیثیں آئیں وہ ساری صحیح ہیں؟ نہیں. ہمارے بھی بڑے بڑے بزرگان اور علماء نے کام کیا، حدیثوں کو جمع کیا اور ان سے متعلق جملے لکھے، ان کے متعلق تحقیق لکھی کہ فلاں حدیث ہے، اس سے متعلق یہ، اس سے متعلق یہ، اس کے متعلق یہ. بس دین پہنچا کہاں سے؟ وہ حدیثیں آئی کہاں سے؟ وہ حدیثیں آئی یہاں سے کہ مسلمانوں نے صرف رسول خدا کی حدیث کو معیار بنایا تھا. ہمیں پروردگار عالم نے جب تک دور امامت موجود تھا، جب تک آخری امام دنیا میں ظاہراً لوگوں سے ملاقات کر رہے تھے، اس وقت تک ہمیں قرآن کا انٹرپریٹیشن ملتا رہا ہے. بس یہ بیسک فرق ہے. ان کو انٹرپریٹیشن کہاں تک ملا؟ ان لوگوں کو انٹرپریٹیشن ملا 11 ہجری تک. ہمیں انٹرپریٹیشن کہاں تک ملا؟ موسٹ اوتھینٹک انٹرپریٹیشن کہاں تک ملا؟ ہمیں ملا 260 ہجری تک. کیوں؟
کیوں اتنا بڑا ڈفرنس آ گیا؟ اس لیے کہ ہم جن اماموں کو مانتے ہیں یہ امام وہ ہیں کہ جن کو ہم نے امام نہیں بنایا، جنہیں پروردگار عالم نے حجت الہی بنایا تھا. ان کے سینوں میں قرآن کا علم خداوند متعال نے رکھا تھا، اور ان پر عقیدہ اور ایمان رکھ کے ہم مسلمان اور شیعہ ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس انٹرپریٹیشن کہاں تک آیا؟ 260 ہجری تک. بس یہ ایک ڈفرنس ہے کہ وہاں کی باتیں الگ نظر آتی ہیں، ہماری باتیں الگ نظر آتی ہیں. اور آپ کو ان پورے سالوں میں، یعنی تقریباً 249-50 ایئرس تک، رسول خدا کے بعد سے لے کر 260 تک تقریباً 250 برس بنتے ہیں. ان 250 برسوں میں کئی ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ جہاں پر لوگ اپنا قرآن کا انٹرپریٹیشن لے لے کر آتے تھے اہل بیت کی بارگاہ میں، اور اہل بیت بتایا کرتے تھے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور اس کو ثابت کیا کرتے تھے. یہاں پہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، واقعہ ممکن آپ نے سنا ہوا ہو، میں اس کا جو کرسٹ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے، میں اس کی طرف فوکس کرنا چاہ رہا ہوں. 11ویں امام کا زمانہ ہے. اسحاق کندی، وہ شخص کہ جس نے ایک بہت بڑا فلاسفر ہے، بہت لرنڈ آدمی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس فلاسفر نے ایک کام شروع کیا. وہ کیا کام؟ قرآن پر تحقیق شروع کی، ریسرچ اباؤٹ قرآن. اب یہ ریسرچ اباؤٹ قرآن کیا؟ اگر آل محمد کے در سے وابستہ ہو کے اگر ریسرچ کی ہوتی تو بات اور تھی، آل محمد سے ہٹ کر ریسرچ کی تو بات کچھ اور میں نکلی. ہوا کیا؟ ریسرچ کرنا شروع کی. کیا قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو یہ آیت کچھ اور کہتی ہے، وہ آیت کچھ اور کہتی ہے. یعنی آسان الفاظ میں پورا اگر خلاصہ کروں تو کانٹراڈکشنز آف قرآن پر اس نے ایک بک لکھنا شروع کی. قرآن کی یہ والی آیت ہے، اس کا مطلب یہ، قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا مطلب یہ آیت اس سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. یہ کس کا زمانہ ہے؟ 11ویں امام کا زمانہ ہے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو افراد اتنے سالوں میں، کہ جب حدیثیں جھوٹی گڑھی گئیں، جب تک جھوٹ بولا جاتا رہا، اور جب یہ صحیح کتابیں لکھی گئیں، تو کیا صحیح کتابوں کے لکھنے کے بعد جھوٹ بولنے والے مر گئے، یا جھوٹ بولنے والے ختم ہو گئے، یا مثال کے طور پر آج کوئی جھوٹ نہیں بولتا، سب بالکل سچے ہو گئے؟ نہیں، بات تو سلسلہ تو جاری ہے. بس جب یہ سلسلہ جاری ہے تو ہمارے توجہ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے. ہمارے پاس بہت باریکی کے ساتھ ہم کو ہر چیز پہ تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ بات کیوں کر رہا ہے، کس بیس پہ کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا. ہر بات ہر بندے کی نہیں ہوتی جس کو سن لیا جائے، ہر بات ہر بندے کی نہیں ہوتی جس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. بھائی یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے تو اسی بہت اچھی بات ہے تو ایکسیپٹ کر لو. اچھی باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جو بظاہر اچھی لگتی ہیں، لیکن جن کے پیچھے وہ چیزیں ہوتی ہیں جن پر قرآن ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، جس پر پروردگار ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، جس کو اصل میں جھوٹ ہے لیکن بظاہر اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. میں ایک جملہ عرض کروں تاکہ وہ بات اور آسان ہو جائے. ایک اور واقعہ قرآن مجید کا ہی آسان کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ والی بات سمجھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب جو میں واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، پورا واقعہ ایک نہیں کئی مرتبہ قرآن مجید نے ذکر کیا. آپ ایک سے زائد مقامات پر دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید خود اس کی ڈیٹیلز الگ الگ مقام پر دے رہا ہے. وہ کون سا واقعہ؟ وہ واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بننے کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کیے جانے کا واقعہ. قرآن مجید نے ایک نہیں کئی مقامات پہ بیان کیا. کیا ذکر کیا؟ کہ جب پروردگار کہہ رہا کہ ہم جب اس آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنائے ہوئے جسم جیسی چیز میں، کہ جس کو جسم نما اور انسان نما بنایا تھا بشر خاکی میں، جب ہم اپنی روح پھونک دیں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. قرآن مجید نے کہا کہ جب میں ایک کام کر لوں، جب روح پھونک دوں تو کیا کرنا؟ تم سب کے سب سجدہ کرنا. قرآن مجید نے کہا، واقعہ بھی آپ کا سنا، اب ذہن میں آ گئی بات. کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلھم، سب کے سب نے سجدہ کیا، سب کے سب نے سجدہ کیا الا ابلیس. ابلیس نے نہیں کیا.
کیا ابلیس کے پاس کوئی لاجک تھی یا نہیں تھی؟ کیا ابلیس کے پاس کوئی لاجک تھی یا نہیں تھی؟ اور لاجک بھی کیسی خوبصورت لاجک تھی. قرآن مجید نے خود ذکر کیا. کیا جملہ کہا جب سوال کیا گیا؟ ما منعک، اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی، جیسے ہم نے بنایا تھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے. خود پروردگار عالم پورے کوٹیشنز قرآن مجید میں دیے ہیں. یعنی یہ وہ واقعہ ہسٹری والا واقعہ نہیں ہے، صرف قرآن مجید ذکر کرتا ہے. شیطان نے جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ زیادہ بڑی ہے، مٹی کم اہمیت رکھتی ہے. لاجک آئی یا نہیں آئی؟ لاجک دینے والا کون؟ شیطان. لاجک کتنی خوبصورت ہے کہ جو آگ ہے وہ مٹی سے زیادہ بڑی ہے یا نہیں ہے، زیادہ افضل ہے یا نہیں؟ بظاہر ایسے ہی لگتا ہے. بس جو چیز بظاہر خوبصورت اور اچھی لگتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح بھی ہو. بس یہ چیز ذہن میں رکھیے. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ پروردگار عالم نے اس کو، جو اس نے بات کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا تھا، اور میں اس پہ کیسے سجدہ کروں؟ اس نے کیا دیکھا تھا؟ اس نے دیکھا یہ تھا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے جس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہی دیکھا تھا اور اسی پہ بات ہوئی تھی. بس شیطان کی نگاہیں پہنچی کہاں تک؟ اس مٹی کے پتلے تک. خدا نے کیا کہا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پہلے یہ پتلا بنا تھا، اس کے بعد کہا تھا جب میں اپنی روح پھونکوں گا تو سجدہ کرنا. اس نے مٹی تو دیکھی، روح پروردگار کا آنا نہیں دیکھا، اس لیے کہ روح نظر نہیں آ رہی تھی اس کو. بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لاجکس ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے سامنے، ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں، بظاہر بڑا خوبصورت فنومینا لگتا ہے کہ کتنی اچھی بات کی ہے مولانا نے، کتنی اچھی بات کی ہے فلاں فلاسفر نے، کتنی اچھی مثال کے طور پہ ڈسکرپشنز دی ہیں. یہ ساری ڈسکرپشنز جب تک اوتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے قرآن سے، حدیث آل محمد سے، اس وقت تک یہ اوتھینٹیکیشن نہیں ہو تو یہ ساری ڈیٹیلز بیکار ہیں. کیوں بیکار ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہی ابلیسیت چل رہی ہو سکتا ہے اس کے پیچھے وہی کہانیاں چل رہی ہوں جیسا ابلیس نے کہا تھا. بس کیا کہا پروردگار نے؟ فخرج، نکل جا یہاں سے، فإنک رجیم، تو ہماری بارگاہ سے نکالا ہوا ہے، مردود ہے، تو نکل جا یہاں سے. اس لیے کہ اس نے کیا دیکھا؟ مٹی دیکھی. مٹی دیکھ کے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں. یہ نہیں دیکھا کہنے والا کون ہے، کس نے کہا تھا سجدہ کرنے کو. یعنی جب انسان اپنے آپ کو، جب کوئی ذات، کوئی صاحب عقل اپنے آپ کو کوئی بہت زیادہ انٹلیکچوئل بنانے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اسے اپنی باؤنڈریز کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، کہاں تک میری عقل مجھے ساتھ دے کر صحیح پہنچا رہی ہے، کہاں میری عقل مجھے دھوکہ دے رہی ہے. اور اسی باؤنڈری کا نام ہے قرآن اور اہل بیت، کہ جب تک ان سے وابستہ رہو گے تو تمہاری عقلیں تمہیں ہدایت کی طرف لاتی رہیں گی، اور جب ان سے ذرا سا باہر نکل گئے اور صرف اپنی عقل پہ بھروسہ کر لیا تو تم اس دائرے میں داخل ہو سکتے ہو جس میں شیطان گھس رہا تھا. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. یہاں رک کر میں ایک اور جملہ کہوں، بس یہاں پر یہ والی بات، مثال سمجھ میں آ گئی. پروردگار عالم نے کیا کیا؟ اپنی روح پھونکی تھی، اپنی روح داخل کی تھی. یعنی جناب آدم علیہ السلام کے پتلے کو جب حیات دی، جب روح ڈال دی، تو روح آنے کے بعد جناب آدم علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہو گیا؟ ایسا ہو گیا تھا کہ جس مرتبے پر فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو. جبھی قرآن مجید کہتا ہے نا. اب کوئی بتائے، اب کوئی آ کر کہہ دے کہ بھائی یہ تو شرک ہو گیا، سجدہ تو اللہ کو ہونا چاہیے تھا، آدم علیہ السلام کو کیسے ہو گیا؟ ہے نا سوال کتنا خوبصورت ہے. اگر کوئی انسان قرآن سے ہٹ کر اگر صرف واقعہ بیان کیا جا رہا ہو اور سوال کرے بھائی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو شرک ہو گیا، جو آج بھی مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے. بھائی آپ علم کو کیوں چومتے ہیں، آپ تعزیے کو کیوں چومتے ہیں، آپ اس کا احترام کیوں کرتے ہیں، یہ تو شرک ہے. بھائی یہ شرک نہیں ہے.
اگر یہ شرک ہے تو پہلے جا کر قرآن پڑھیے، پہلے جا کر قرآن کو سیکھیے، پہلے جا کر قرآن کے مطالب کو سیکھیے کہ پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام پر جب سجدہ کروایا تھا تو سجدہ کس کو تھا؟ آدم کو تھا یا اللہ کو تھا؟ آدم سامنے قبلہ تھے، سامنے آدم کو قبلہ بنایا، سجدہ پروردگار عالم کو تھا۔ ہم بھی جب ان تمام تعظیم کے لائق تمام تبرکات کو جب اہمیت دے کر چوم رہے ہوتے ہیں تو یہ منسوب ہو جاتے ہیں ان شخصیات کے ساتھ کہ جن سے نسبت کی وجہ سے ان چیزوں میں احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بات واضح کر پایا میں؟ بات واضح ہوئی؟ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہے حقیقت۔ اچھا، جو نظر نہیں آ رہی، اگر توجہ نہیں بھی گئی تو دوسرا جواب، کہا کس نے تھا؟ سجدے کا حکم دیا کس نے تھا؟ اگر تمہیں روح نظر نہیں بھی آ رہی تھی، اگر تمہیں محسوس نہیں بھی ہو رہا تھا، تمہاری عقل وہاں نہیں بھی پہنچی تھی، اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا حکم دینے والا خدا ہے، اور جب خدا حکم دے دے تو عقل کو چلانا نہیں ہوتا۔ کوئی سوال یہ نہیں کر سکتا کہ پروردگار تو نے صبح صبح اٹھ کے سردی میں 2 رکعت نماز کیوں واجب کی؟ دن میں پڑھ لیتے، آرام سے سورج نکلتا اس کے بعد پڑھ لیتے۔ کہا نہیں، خدا کا حکم ہے، صبح ہی اٹھنا ہے، فجر کی 2 رکعت ہی پڑھنی ہے، اور جیسا خدا نے کہا ویسے ہی پڑھنی ہے۔ اس کے اندر سوال تمہارا نہیں آئے گا۔ تمہیں پروردگار عالم نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ خدا کی عبادت کرو، اس میں تمہاری عقل نہیں چلے گی۔ یہاں تم کوشچن نہیں کر سکو گے ظہر کے وقت میں کیوں 4 رکعت ہے، عصر کے وقت میں کیوں 4 رکعت ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ایسے کیوں ہے، اس میں ویسا کیوں ہے۔ یہ ساری سوالات آپ سے یعنی ہم اپنے عقل کے ذریعے سے اگر یہ سوالات آ رہے ہیں، سامنے سوچیں تو صحیح، کہنے والا کون ہے، حکم دینے والا کون ہے۔ بس یہ باؤنڈریز ہیں شریعت کی کہ جہاں پر انسان کی عقل آ کر رکتی ہے، کہ جہاں پر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر حکم دینے والا پروردگار ہے تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میری اتنی چھوٹی سی عقل میں، کہ جس عقل کو بھی خود خدا نے بنایا ہے، اگر میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو قصور میرا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ قصور میرا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، قصور میرا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، قصور میرا ہے کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ بس یہ بات واضح ہوئی۔ اب میں اس واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 11ویں امام کا زمانہ، اسحاق کندی کانٹرڈکشنز آف قرآن کتاب لکھنا شروع کی۔ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ آیتیں جمع کر رہے ہیں۔ ایک آیت نکالی، فلاں آیت ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، دوسری آیت نکالی، اس میں یہ کہا جا رہا ہے، یہ آیت اس آیت سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے۔ ایک آیت، 2 آیت، اور وہ باقاعدہ درس دے رہے تھے، باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے تھے، اپنی پوری تھیوری پیش کی جا رہی تھی۔ 11ویں امام کا زمانہ، امام تک بات پہنچی کہ مولا ایسا ایسا لوگ کر رہے ہیں، یہ شخص ایسا ایسا کر رہا ہے۔ امام نے کہا دیکھو، جو شخص تھا امام کے شاگردوں میں سے، امام نے کہا تم جاؤ اس کے پاس، جا کر پہلے اس سے دوستی کرو، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرو، اور جب تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر اس سے ایک سوال کرنا۔ کون سا سوال؟ سمپل سوال۔ اس نے یہی کام کیا کہ یہ گیا، تھوڑا ٹائم اس کے ساتھ درس میں بیٹھا، اس کی کلاس اٹینڈ کرتا رہا، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد اب اس سے سوال کیا کہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو کیا سوال ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں نا، میں نے چھٹے امام کا جملہ پیش کیا تھا، ہدایت کیسے پہنچائی جاتی ہے، دوسرے کو اپنی طرف کیسے لایا جاتا ہے، کیسے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، آل محمد کا طریقہ کیا ہے؟ کیا یہ کہ جو آج دنیا کے دیگر لوگ کر رہے ہیں کہ جہاں پتہ چلا کسی نے کچھ کیا، بھائی فوراً پھانسی لگا دو، فوراً اس کے اوپر فلاں الزام لگا دو، فوراً اس کو قتل کر دو، فوراً اس کو یہ کر دو، فوراً اس کے اوپر یہ فلاں الزام لگا دو۔ یہ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ آل محمد کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اسلام کی روش ہے؟ کیا یہ اسلام نے ایسا پروموشن کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کی جو بات نہ مانے، چاہے آپ صحیح ہوں یا غلط، جو آپ کی بات نہ مانے وہ غلط؟ یا آپ ڈیبیٹ کرنے پہ راضی ہوتے یا نہیں ہوتے؟ آپ انڈرسٹینڈنگ کے کسی ٹیبل پہ بیٹھنا راضی ہوتے یا نہیں ہوتے؟ بس یہاں پر آل محمد کا طریقہ سمجھ میں آتا ہے جو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ان امامتنا بالرفق والتألف، ہم نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہیں۔ 11ویں امام نے بھی یہی کیا۔ کیا کیا؟ کہ جاؤ جا کر ایک سوال کر لینا۔ سوال کیا؟ کہ جب
انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اب سوال پیش کیا کہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے آپ نے ایک آیت پڑھی, اس کا مطلب آپ نے سمجھا کہ یہ ہے, آیت پڑھی اور اس کا مطلب آپ نے سمجھا کہ یہ ہے, وہ والی آیت پڑھی اس کا مطلب آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ہے. کیا ایسا پاسبل ہے کہ قرآن کا وہ مطلب جو آپ اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں قرآن وہ بولنا چاہتا ہی نہیں تھا؟ قرآن نے وہ بولنا ہی نہیں چاہا تھا. قرآن تو کسی اور کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا, آپ نے بیچ میں سے ایک جملہ اٹھایا اور کہا کہ یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اور دوسری آیت کو اٹھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے, اور آپ نے قرآن کا کانٹراڈکشن آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ قرآن کی ایک آیت جو ہے دوسرا آیت سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے. کیا ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے. مثال کے طور پر آپ کے اپنے کلام کے اندر, مثال کے طور پہ کسی مجلس میں سے, کسی مثال کے طور پہ کسی لیکچر میں سے, کسی کلاس میں سے درمیان سے کوئی ایک سٹیٹمنٹ اٹھا لے اور دوسرے کو ایک سٹیٹمنٹ کو اٹھا لے اور کہے بھی کلپ بنا دیا جائے. آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی عالم کا, کسی ذاکر کا, کسی خطیب کا ایک جملہ یہاں سے لیا, ایک جملہ یہاں, بھائی یہ پتہ نہیں کیا اونٹ پٹاک باتیں کرتے ہیں, سینس لیس باتیں کرتے ہیں. بھائی آپ نے پوری تقریر سنی, آپ نے پورا پیغام سنا, آپ نے پوری بات سنی, وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ آپ نے 2 سیکنڈ کا, 20 سیکنڈ کا, آدھی منٹ کا, 2 منٹ کا کلپ سنا اور آپ نے فوراً سے فیصلہ کر دیا کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ تو ویسا ہے, یہ تو ایجنٹ ہے, یہ تو فلاں. کیا آل محمد کی درسگاہ یہی تعلیم دیتی ہے؟ کیا آل محمد یہی سکھایا؟ نہیں. یہاں پر پھر وہی بات, آل محمد کا طریقہ یہ نہیں ہے. غیر بھی آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. اگر چاہے مومنین میں سے ہوں, مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے بعض اوقات ایک مثال کے طور پہ مومن کچھ اور کہہ رہا ہو, دوسرا مومن کچھ اور کہہ رہا ہو, انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے, بات کرنے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. آل محمد کی درسگاہ میں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس آتے تھے کہ جو سوال لے کر آتے تھے, مولا یہ والی بات ہے, لوگ ایسی بات کر رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا کریں اس کا؟ مولا جواب دیتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے. اسی طریقے سے ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ کے اپنے فرقے میں سے نہیں, آپ کی اپنی کمیونٹی میں سے نہیں, غیر کی طرف سے کوئی سوال آتا ہے, یا آپ کے غیر کے ساتھ کوئی اگر مثال کے طور پہ کوئی بات ہوتی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ لڑائی جھگڑا, میں فلاں کافر ہو گیا, فلاں ایسا ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. ہو ایم آئی, میں ہوتا کون ہوں کہ کسی کو کافر اور مسلمان ڈکلیئر کر دوں؟ کیا اتنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کسی میں نہیں ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی کو واقعاً علمی اعتبار سے بات کر رہا ہے, اگر واقعی سینسیبل آدمی ہے, تو سامنے والے سے ڈیبیٹ کرے, بات کرے, سمجھنے کی کوشش کرے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. خود اگر کوئی نظریہ پیش کر رہا ہے تو پھر اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش کرے. علم کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر 2 افراد آپس میں علمی طریقے سے بات کیا کرتے ہیں. کبھی بھی طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ علم کے بیچ میں جذبات آ جاتے ہیں, وہاں علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور اسی لیے جہاں پر آپ چاہے مومنین کے درمیان ہو, چاہے دیگر مسلمانوں کے درمیان ہو, یہ چیز ڈیولپ ہونی چاہیے جو آہستہ 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 ختم ہوتی چلی جا رہی. دوسرے کو اتنا گریس تو دیجئے کہ ہم بچے کو جب پڑھاتے ہیں, جب ایجوکیشن کے اعتبار سے بات کرتے ہیں, تو کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کلاس میں اگر 25 اسٹوڈنٹس ہیں, 30 اسٹوڈنٹس ہیں, آپ ٹیچر نے ایک چیز پڑھائی, 20 کو سمجھ میں آ گئی, 5 کو سمجھ میں نہیں آئی, تو کیا ٹیچر کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اگلے دن آ کر وہ 5 بچوں کو سزا دے گا, کہ وہ 5 بچوں کو پنش دے گا, بھائی آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آئے؟ ہو سکتا ہے اس بیچارے کا وہ کیلیبر نہ ہو کہ ایک دفعہ میں اس کو بات سمجھ میں آئے, اس کے ذہن میں کنفیوژنس تھے, اس نے سوال کیا اگلے دن, ٹیچر نے کہا نہیں ہم نے تو بیان کر دیا, ہم تو نہیں بیان کریں گے واپس, ہم تو نہیں جواب دیں گے. علم کا طریقہ یہ ہے. کیا ایسا ٹیچر پسندیدہ ٹیچر شمار کیا جائے گا؟ آپ ایسے ٹیچر کو اپنے گھر میں رکھیں گے, اپنی اسکول میں رکھیں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ٹیچر کا کام ہے اس کو انڈرسٹینڈنگ دینا, بس دین کا کام ہے, دین اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرواتا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس دروازے سے یہ انڈرسٹینڈنگ آنی چاہیے کہ جس دروازے سے خود دین سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی مرضی سے نہیں, اپنی باتوں سے نہیں. بس دنیا کے بہت سارے علوم ہیں. اب یہ بھی فلاسفر تھا, فلاسفر نے کیا کیا, اپنی مرضی سے یہاں سے ایک آیت وہاں سے ایک آیت, کانٹراڈکشن بن گیا. سوال کرنے والے جب سوال کیا, کہا کہ سوال ریپیٹ کرو, کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کیا کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ جو اس آیت سے سمجھے ہیں, ہو سکتا ہے اللہ کا مطلب یہ ہو ہی نہ, اس کا کانٹیکسٹ آپ سمجھے ہی نہ ہو, اور قرآن مجید یہ کہہ ہی نہ رہا ہو,
دوسری آیت کا مطلب آپ جو سمجھے وہ قرآن نے کہا ہی نہ ہو. کہ بات تو بالکل صحیح ہے, یہ کس کا سوال ہے؟ کہ نہیں, میرے ذہن میں آئی بات. کہ نہیں, ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ اس کا کیلیبر آف کوشچن کیا ہے. کہ نہیں, بتاؤ کس نے سوال کیا؟ کہ یہ سوال میرا نہیں, فرزند رسول امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا تھا. اب تاریخ کا, ہسٹری کا واقعہ ہے, آپ دیکھیے, بات سمجھ میں آئی کہ بات تو بالکل صحیح ہے. یہ تو میں سمجھ رہا تھا, یہ تو میرا ایزمپشن تھا کہ یہ یوں اور یہ یوں. جب قرآن کی باتوں میں ہم اپنی طرف سے کوئی چیز ایزیوم نہیں کر سکتے, چاہے آپ کتنے بڑے فلاسفر بن جائیں, چاہے آپ کتنی زیادہ مثال کے طور پہ سائنٹسٹ بن جائیں, چاہے آپ نے کتنے ہی ڈاکٹریٹ اور پی ایچ ڈیز کر لی ہوں, آپ کو قرآن سمجھنے کے لیے در اہل بیت کا سہارا لینا چاہیے. در اہل بیت کے بغیر قرآن نہیں ملے گا. بس اس بندے خدا نے کیا کیا, تاریخ میں لکھا کہ اس نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ ساری کتاب لے کے آگ میں جلا ڈالی. یعنی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ میری مسٹیک تھی جو میں نے انجام دی تھی. ایسا نہ ہو کہ یہ چیز باقی رہے ہو, کسی اور کو یہ چیز پہنچ جائے. ساری کتابیں لی, سارا پیپر جتنا ورک کیا تھا وہ سارا جلا ڈالا. کیا آپ اور ہمارے درمیان بھی اتنا جذبہ ہے کہ اگر کوئی چیز غلط کسی سے بیان ہو جاتی ہے, یا کوئی چیز غلط ہے, یا مثال کے طور میں کہیں پہ غلط ہوں, میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ بابا آپ نے یہ والی بات کہی, آپ نے یہ مثال کے طور پہ یہ فلاں کام کیا تھا, یہ کام مجھے صحیح نہیں لگا. ہو سکتا ہے میں نے جس انڈرسٹینڈنگ سے کیا تھا وہ میرے بیٹے کو زیادہ سمجھ میں آیا, اس نے مجھے سمجھا دیا. اب میرا کام یہ ہے کہ میں تو تمہارا باپ ہوں, میں کیسے غلطی کر سکتا ہوں؟ مجھے اللہ نے معصوم نہیں بنایا, نہ مجھے معصوم بنایا ہے, نہ ان 14 کے علاوہ کسی اور کو معصوم بنایا ہے. بس اگر غلطی ہے تو ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, اتنی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے, اتنی ٹالرنس ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکیں. تب ہی ہماری سوسائٹی آگے بڑھتی ہے, تبھی ہماری سوسائٹی ترقی کرتی ہے. جس طریقے سے آج اتنا اسٹریس پوری مسلم امہ کے اندر پایا جاتا ہے, یہ اسٹریس ہم ایک دوسرے سے جتنی لان تان کر رہے ہیں, جتنا ایک دوسرے کو ایک خلاف بات کر رہے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ملا نہیں رہے اور اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر آل محمد کا چاہنے والا بھی ایک اسی چیز میں لگا ہوا ہے کہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا اور اس کو بھی الگ اور اس کو بھی الگ, تو ہم خود آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں. بس آل محمد کا طریقہ کیا کہ پیغام پہنچے تو صحیح انداز سے پہنچے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کس کے دروازے پر جائیں؟ میں قرآن کی ایک اور مثال دوں اور آج کی گفتگو ختم کروں. قرآن مجید سورہ نمل میں کہتا ہے قال عفریت من الجن. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سورہ نمل 39 اور 40 آیت قرآن مجید ذکر کرتا ہے. کیا سٹوری ہے؟ حضرت سلیمان نے حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لایا جائے. قرآن مجید نے ذکر کیا جناب سلیمان کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, انسان بھی ہیں, جن بھی ہیں. قرآن مجید کہتا ہے قال عفریت من الجن, ایک جن نے کہا انا آتی کا بھی, میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں لے کر آؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک, اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں میں وہ تخت اٹھا کر لے کے آؤں گا. کہاں سے؟ اس ملکہ بلقیس کا تخت اتنے دور مقام سے اٹھا کے لے کر آؤں گا. دوسرے الفاظ میں قرآن مجید نے یہ بھی دکھا دیا اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اس جن کے پاس خدا نے ایسی طاقت رکھی ہے, وہ انسان کی طرح نہیں ہے جو ایک جگہ پر ہوتا ہے تو دوسری جگہ جانے میں اسے وقت لگے. نارملی جن کے پاس یہ پاورز ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بالکل ان نو ٹائم ٹریول کر سکتا ہے. قرآن مجید نے ذکر کیا, اور پھر اس آیت کا اختتام ہوتا ہے کہ میں اس بات پہ قوت بھی رکھتا ہوں, طاقت بھی رکھتا ہوں, میرے پاس ایک صلاحیت ہے کہ میں لا سکتا ہوں. پھر 40 آیت میں پروردگار کہتا ہے وقال, اور پھر وہ بولا من عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ بولا. کیا بولا؟ وہ بولا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیہ طرفک, بس میں لے کر آؤں گا جب تک ایک آپ نے صرف
آنکھیں جھپکائی ہیں، اس آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے آپ کے پاس لے آؤں گا. یعنی دنیا میں بہت ساری طاقتیں آپ کو جنوں کے پاس نظر آئیں گی، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے گا کتاب کی طاقت اور ہوتی ہے، جنوں کی طاقتیں اور ہوا کرتی ہیں. بس کتاب والے کی طاقت کیا تھی؟ کہا علم من الکتاب. جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کیا کہا؟ کون تھے وہ؟ جناب آصف ابن برقیہ. انہوں نے کیا کیا؟ کہ یہ کتاب کا علم تھوڑا سا جس کے پاس تھا، علم من الکتاب، انہوں نے کیا کہا؟ کہ اس علم من الکتاب والے کو پروردگار عالم نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ ایک پلک جھپکنے میں، ایک سیکنڈ سے بھی کم، کہ میں اٹھا کر لے آؤں گا. یہ بات واضح ہو گئی. یعنی کتاب کا علم، جو اس زمانے میں جس کتاب کو خداوند نے مطالعہ ہدایت قرار دیا تھا، اگر کتاب کا علم ہمارے سینوں میں ہو تو پروردگار ایسے جلوے دکھایا کرتا ہے. یہ علم کتاب سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ تھا وہ زمانہ جو حضرت سلیمان کا زمانہ تھا. اب زمانہ آیا وہ کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید نے سورہ رعد میں اس بات کو لکھا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے تمہارے اور ہمارے درمیان کہ یہ اللہ کا رسول ہے. تم مانتے ہو مانو، نہیں مانتے نہ مانو. صرف ایک گواہی نہیں دی. آیت آگے بڑھتی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ گواہی کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ذات تھی کہ جس کو پروردگار کہہ رہا تھا کہ علم الکتاب جسے دیا گیا تھا. یہ رسول تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رسول کی رسالت کی تو گواہی دی جا رہی ہے، تو خود تو نہیں دیں گے. تو کوئی ایسا ہونا چاہیے جو رسول جیسا ہو، جو نفس رسول ہو، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو. کہ اسی لیے فرمایا گیا پروردگار عالم نے یہ آیت نازل کی اور علم الکتاب کا جو فضیلت کا نقطہ بیان کیا گیا، یہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اب بات واضح ہوئی کہ مولا کائنات کا درجہ کیسا، مولا کائنات کا علم کیسا. کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے، سورہ رعد کہتا ہے وہ ہے امیر کائنات کی شخصیت. اور جب علم الکتاب والا ہو تو جو علم من الکتاب تھا وہ ایک تخت کو اٹھا کر لا رہا تھا. جو علم من الکتاب والے تھے وہ چھوٹے چھوٹے کام انجام دے رہے تھے. یہ علم الکتاب والا تھا کہ جو اشارہ کرتا تھا تو سورج پلٹ کے آ جائے. یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس گھرانے میں علی ابن ابی طالب رہتے تھے وہاں چاند آ کر گواہی دیا کرتا تھا. بس یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے کو پروردگار عالم نے فضیلت دی. اور یہی وہ گھرانہ تھا جو علم الکتاب والا گھرانہ تھا کہ خداوند متعال نے رسول کو حکم دیا کہ مسجد النبوی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی و فاطمہ کے دروازے کے. کہ خدا بتلانا یہی چاہتا ہے ہر ایک کا دروازہ اور ہے، علی و فاطمہ کا دروازہ اور ہے. بس میں اپنی گفتگو کو یہاں پر روک رہا ہوں. یہی شہزادی کونین اور مولا کائنات کے گھر کا دروازہ، کہ جس دروازے میں، جس گھر میں پلنے والی وہ شخصیات ہیں کہ جن شخصیات کے عجیب کارنامے نظر آتے ہیں. جہاں پر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا کردار نظر آتا ہے، وہاں پر اس شہزادی کی ولادت پر رسول خدا کا جملہ نظر آتا ہے کہ جب شہزادی زینب کبریٰ دنیا میں تشریف لائیں تو اللہ کے رسول کہنے لگے ہذہ مثیل خدیجہ، یہ خدیجہ کی مثل ہے. کون؟ یہ شہزادی زینب کبریٰ. امام حسین علیہ السلام اور شہزادی کے درمیان کیسا تعلق ہے، ایسا عظیم محبت کا تعلق کہ جب جناب شہزادی کی شادی کا مرحلہ آیا تھا تو مولا کائنات نے یہ شرط رکھی تھی، اے عبداللہ اس بھائی اور بہن میں جدائی نہ کرنا. جب سید الشہداء سفر کے لیے جا رہے ہوں تو آپ اجازت دیں گے کہ یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ سفر کر سکے. آپ اندازہ کر رہے ہیں تاریخ کا جملہ ہے، معصوم امام سید الشہداء کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ جب شہزادی زینب کبریٰ تشریف لاتی تھی
فقام الیہا اجلالا لہا، شہزادی کے احترام میں سید الشہداء کھڑے ہو کر استقبال فرمایا کرتے تھے۔ شہزادی کا مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور شہزادی کو اپنے مقام پر لا کر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ بھائی اور بہن کی محبت، شہزادی زینب کبریٰ کی عظمت اور مقام، بس یہ بھائی اور بہن ہیں کہ جب مدینہ سے قافلہ نکل رہا تھا تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آ رہے ہیں کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، میرے دو بچوں کو جناب عون اور جناب محمد کو بھی میرے ساتھ لے جاؤ۔ بس کانہو یہ کہا ہوگا کہ اگر حسین پر کوئی وقت پڑے، اگر حسین پر کوئی مصیبت کا وقت آئے تو ان بچوں کو حسین پر قربان کر دینا۔ بس عزیزوں، تاریخ کہتی ہے کہ جناب عون و محمد ساتھ ساتھ چلے۔ معلوم ہے کہ اپنے ماموں پر اپنے آپ کو فدا کرنا ہے۔ معلوم ہے کہ مدینہ سے بتلایا گیا ہے ہم شہادت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ بس مسلسل یہ بچے جو اس شہزادی کے ساتھ ساتھ ہیں، ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جب شب عاشور تھی تو بعض ارباب منبر یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہر ماں اپنے اپنے بچوں کو لیے بیٹھی ہوں گی، ہر اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہوں گی کہ کل بیٹا، کل آقا حسین پر مشکل کا وقت ہوگا، اپنی جان کو پیارا مت کرنا، اپنے آقا پر اپنی جان کو نچھاور کر دینا۔ جب ہر بیوی کہہ رہی ہوگی تو شہزادی بھی اپنے دونوں بچوں کو سمجھا رہی ہوں گی نا۔ بس کل کا دن آیا، عاشور کا روز آیا، عاشور کا روز نمودار ہوا، اصحاب نے قربانیاں دینا شروع کی۔ تاریخ نے لکھا یہ بچے آتے تھے اپنے ماموں کے پاس آ کر اجازت طلب کرتے تھے۔ ارباب منبر کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا ایک ماموں اور اس کے بھانجوں کی محبت کیا ہوتی ہے۔ انسان بعض اوقات اپنے بچے کو محروم کر دیتا ہے۔ بہن کے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، جب ماموں کے پاس آ کر یہ بچے اجازت مانگتے ہوں گے، ماموں جان ہمیں مرنے کی مقتل کی اجازت دیجیے، آقا کیسے اجازت دے۔ ایک وقت آیا آقا نے اجازت دی، اپنی مادر گرامی سے رخصت ہوئے، بچوں نے جہاد کیا اور جہاد کر کے شہید ہوئے، لاشیں آ گئے، ماں نے شکر کیا ہوگا، لیکن عجیب مرحلہ نظر آتا ہے۔ یہ بچے جناب شہزادی نے امام حسین علیہ السلام پر قربان کیے، لیکن کبھی ان کا ماتم کرتی نظر نہ آئی۔ شام غریبہ اپنے بھائی پر ماتم کیا۔ 11 محرم سے شام تک مسلسل مرحلہ رہا، اپنے بچوں کے نیزوں پر چڑھے سر کو دیکھتی رہی، کلیجہ کٹتا رہا ہوگا، لیکن ہمیشہ اپنے بھیا حسین کو دیکھا، اپنے بھیا حسین کا ماتم کیا۔ شام سے رہائی ہوئی، ایک مرتبہ سر لائے گئے، روایت کہتی ہے جب سر لائے گئے، ہر بی بی جس وارثہ کا وہ سر ہوا کرتا تھا وہ وارثہ آگے بڑھ کر سر لے لیا کرتی تھی۔ آقا حسین کا سر سیدہ زینب نے لیا، 2 بچوں کے سر تنہا ہے۔ ارے یہ کون سے بچے ہیں، کیا ان کی ماں دنیا میں نہ رہی؟ ارے ایسا نہ کہا جائے، ارے یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں کو حسین پر قربان کیا۔ ایک مرتبہ وہ مرحلہ آیا، شہزادی مدینہ پہنچی، نانا کے روضے پہ پہنچی۔ ایک مرتبہ تاریخ کا جملہ فَأَخَذَتْ بِعُضَادَتَيِ الْبَابِ، نانا کے روضے کے دروازوں کو پکڑا اور ایک مرتبہ جملہ کہا اِنِّي نَاحِيَةٌ إِلَيْكَ الْحُسَيْنِ، میں نانا آپ کے حسین کی خبر لائی ہوں۔ اپنے بچوں کا شکوہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر گئی ہوں گی، میرا دل کہتا ہے جب ساری عزا ہو گئی، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی، اپنے بچوں کے ان مقامات کو دیکھا ہوگا، یاد کیا ہوگا، ہائے میرے اولا محمد، ہائے میرے اولا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس عزا کی، اس عزاداری کی، اس امام بارگاہ کی خدمت کرنے والے جو زندہ ہیں ان کے اجر میں بہترین اضافہ فرما، دنیا سے گزر گئے ان کے اجر میں پروردگار اور ترقی عطا فرما۔ پروردگار
پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم